بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہانا مانسا شہزادی۔ زاہد پبلیشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت سوم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 18 ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ سفاری، جنگل یا فطرت میں جانوروں کو دیکھنے کی سیر۔ ماحول، ارد گرد کی چیزیں۔ ناقابل فراموش، کبھی نہ بھولنے والا۔ سرسبز، ہرا بھرا۔ لگژری، آرام دہ اور پرطیش سہولیات۔ ناقابل فراموش، کبھی نہ بھولنے والا۔ فطرت، قدرت۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست اور غلط جملے کی نشاندہی کریں۔ رانا سفاری پارک لاہور میں واقع ہے۔ غلط۔ سفاری ٹرین سے ہرن اور مور دیکھے جا سکتے ہیں۔ درست۔ پارک کا داخلہ ٹکٹ مفت ہے۔ غلط۔ پارک میں ایک خوبصورت جھیل ہے۔ درست۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ الف، رانا سفاری پارک کو اور کیا کہتے ہیں؟ جواب، رانا سفاری پارک جسے رانا لگژری ریزورٹ اور سفاری پارک بھی کہتے ہیں۔ ب، لاہور سے سفاری پارک جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ لاہور سے سفاری پارک جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ ج، سفاری پارک میں دیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے؟ سفاری پارک میں دیکھنے کے لیے ہرن، مور، جھیل اور رنگ برنگے پھول ہیں۔ د، کیا آپ نے پہلے سفاری پارک کی سیر کی ہے؟ جی ہاں، میں نے پہلے بھی سفاری پارک کی سیر کی ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ نے سفاری پارک کی سیر کی ہے؟ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، کوئی سے 4 الفاظ کا املا لکھیں۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، اگر آپ نے کسی پارک کی سیر کی ہو تو اس کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں۔ قواعد جانیں۔ سوال نمبر 6، مناسب اسم ضمیر لگا کر جملے مکمل کریں۔ ڈیش مہمان ہیں، آپ مہمان ہیں۔ ب، کہانیوں کی کتاب اس کی ہے، ان کا گھر لاہور میں ہے، وہ ایک بہن ہے۔ سوال نمبر 7، خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ دوسروں سے شکوہ گلہ نہ کریں۔ ب، کمرے میں بہت اجالا، آج بہت سردی، جاڑا ہے۔ د، حوصلہ، ہمت نہ ہارو۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 8، سبق کے آخری عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ نیا لکھیں۔ 9، دی گئی تصویر غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں 8 سے 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک عمارت دکھائی گئی ہے، اس عمارت کو غور سے دیکھیں اور سامنے دی گئی خالی جگہ پر اس عمارت کے متعلق 8 سے 10 جملے لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 10، پاکستان میں موجود وادیوں کے ناموں کی فہرست بنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں۔ سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت مخصوص لہجے کو اپنا سکیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا، لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے ایک بہت ہی دلچسپ جگہ کی سیر کی ہے۔ آپ نے بھی یقیناً اس سبق کو بہت غور سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی مشق کو بھی خود حل کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔